نیا بیانیہ بنا رہی ہیں نا مریم، جس میں وہ عدلیہ پہ اٹیک، 5 پھر وہ جلسہ کوئی نہیں ہوا. وہ جلسہ تو ایسے گھیر گھار کے لوگ لائے گئے، پھر کیمرہ مینز کو ہدایات دی گئی. میں نے پتہ کیا ہے، میں کو ایسے میں تو نہیں پڑھا، وہاں سرگودا رابطہ کیا ہے. پھر وہ گھیر گھار کے لائے گئے، پھر ان کا ذرا جوش و خروش کا مظاہرہ کرو، پھر کیمرہ مینوں کو ہدایات دی گئی. میڈیا تو ہے ہی ان کا. تو ہارون صاحب یہ جو بیانیہ بنا رہی ہیں، انہوں نے 5 تصویریں لگائیں، 2 سابق چیف جسٹسز کی، 2 موجودہ ججوں کی، اور ایک وہ ISI کے سابق DG کی، اور کہا کہ ان کی وجہ سے سارا، اور انہوں نے عدلیہ پہ بہت سنگ باری کی، بہت تنقید کی. یہ نیا بیانیہ چل جائے گا، اس سے وہ پاپولر ہو جائے گا؟ یہ طرف شکست ہے. یہ مطلب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہم مارے گئے، ہم نہیں اٹھ کے اس سے نون لیگ دوبارہ پاپولر ہو جائے گی اس بیانیے سے؟ اور نہیں، اس کوئی چانس بھائی زندہ نہیں رہ سکتے، اس ملک میں نہیں رہ سکتے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں 3 مہینے سے جب کہہ رہا تھا، اس وقت تو یہ سروے نہیں آئے تھے، 4 مہینے پہلے جب آپ سے کہا تھا کہ یہ اس ملک میں نہیں رہیں گے. اب زرداری اور جو بلاول کو امریکی بنانا چاہتے تھے وزیر اعظم، کتنے % ووٹ ہیں ان کے؟ تو 2%. 2%. لیکن وہ اب بھی بہت پیپلز پارٹی والے لیڈر ہمیں ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا، اسٹریٹجک بنا لیں. کس چیز پہ اسٹریٹجی بنا لیں گے؟ دیکھیے نا، یہ جنگ نہیں ہو رہی ہے، اور یہ کوئی لشکر نہیں ہے عبد الرحمن الداخل کا کہ یہ اپنا جنگ جیت لیں گے، کہ تعداد ذرا کم ہے. اور یہ 2% اور 98%، یار کمال ہے یار. یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ سارا دن ٹاک شو میں ایٹ لیسٹ ہاف آف دم سفید جھوٹ بولتے ہیں. پھر ان کے کہنے کی کیا حیثیت ہے؟ ویسے پاکستانی میڈیا نے اپنے آپ کو بہت رسوا کیا ہے کہ کوئی مثال انڈین میڈیا پہ ویسے ہی کرتا. حضرت صاحب ویسے یہ ہوتا ہے، جو حکومت میں ہوتے ہیں لوگ ان کو بیانیے کی بجائے ان کی پرفارمنس سے جج کرتے ہیں. ظاہر ہے. اب 10.5 مہینے ہو گئے، 40% انفلیشن ہے، یہ شہباز شریف تھے، 42% مہنگائی ہے. ان کی ریٹنگ نواز شریف کی ریٹنگ نمبر 1 ہوتی تھی. ہاں. اور مگر ان کے ووٹ ان سے بھی 2% زیادہ ہوتے تھے شہباز شریف کے بھائی سے. یہ ڈیلیور کرتے ہیں 10 مہینے میں. کہہ رہے ہیں جی کولیشن گورنمنٹ ہے. تو کولیشن گورنمنٹ کو لیڈر جو ہوتا ہے وہ بیٹھا کے اپنے ساتھیوں کو سمجھاتا ہے یہی شکست کا راستہ ہے، یہ فتح کا راستہ ہے. تم اپنے 2 وزیر دے دو، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. اور وہ 2 وزیر ہوں تو وہ ظاہر پاورفل ہوں گے، ان کے پاس بڑی وزارتیں ہوں گی، اور بڑے اچھے آدمی دو جو کوئی نتائج دے سکے، جو کچھ کر کے دکھا سکے. اور پاکستان کے مسئلے جو ہیں وہ کوئی پیچیدہ 20 سال سے بحث ہو رہی. آپ ریلوے سے لے کے تو FBR تک اور آبی وسائل تک اور PI تک، جس مسئلے کا چاہیں ڈنگ کے ایک اخبار نویس سے پوچھ لیں وہ آپ کو بتا دے گا. مگر امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے نا، باتوں سے تو دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. ویسے ہارون صاحب آپ بہت ہمدردانہ طریقے سے دیکھیں اس حکومت کو. 10.5 مہینے کوئی ایک کام ایسا ہے انہوں نے عوام کے ریلیف کے لیے کیا جس سے عوام کو فائدہ؟ آپ مطلب بالکل. اچھا، یہ پروگرام کے آخر میں اگر مجھے کوئی یاد آ گیا تو میں آپ کو بتا دوں گا. پھر نہ ہی سمجھیے. ہاں جی، نہیں، اگر ہو تو ضرور. دیکھیے نا، اگر کسی کا بھی اچھا کام ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ تو نہیں ہے نا کہ بھئی وہ اس کو نہ کرے. یہ نہیں ہے کہ ان کو اوورآل بھی اگر پرفارمنس فرض کیجیے خراب بھی ہو یا کسی کو ناپسند بھی آپ کرتے ہو، جو اس کا اچھا پہلو ہو تو اس کا اچھا پہلو ہے. ویسے ہارون صاحب سروے میں نومبر میں لوگ جو کہ کہتے تھے کہ اس ملک کو کوئی بھی بحران سے نہیں نکال سکتا، ان کی تعداد تھی 9%، اب ہو گئی 18%. لوگوں میں مایوسی بڑھ رہی ہے. یہی سب سے خطرناک چیز جو ہوتی ہے وہ مایوسی ہوتی ہے. دیکھیے نا، اس ملک میں ایک تو وہ ٹولہ ہے، ان کو شرم نہیں آئی. 2 دن ہو گئے وہ گالیاں دے کے چلا گیا ہے، وہ انڈین جاوید کی بات، اور کوئی معذرت نہیں، کوئی وضاحت نہیں. بھائی تم خاموش کیوں رہے؟ سوال یہ نہیں اس نے کہہ دیا، اس نے تو کہہ دیا، وہ تو ڈیوٹی پہ تھا، وہ تو وہاں سے جا کے داد سمیٹ لا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو تو ٹاسک دیا گیا تھا. بات یہ مزید بھی بیانات آ رہے ہیں وہاں سے ان کے. وہ جی بڑی سرجیکل اسٹرائک کر دی. سرجیکل اسٹرائک جب ہوگی نا
وہ حال تو یہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. حال تو یہ چین سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں, ان کے اپنے ٹاپ کے مبصر کہہ رہے ہیں بھئی مر جاؤ گے ڈر ڈر کے خوف سے. 2000 مربع کلومیٹر رقبہ جو ہے وہ لداخ کا دے دیا انہوں نے. دیکھیے ابھی فی الحال تو مارکا جو ہے نا لاہور میں ہوا, اس سے ساری بات ظاہر ہو گئی. جن کے ووٹ ہوتے تھے 40%, بمشکل 35% ہوتے, بڑی بری طرح ہارتے تھے, ان کے ووٹ ہو گئے 70%. ٹھیک ہے, تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے جی؟ لاہور ہائی کورٹ تاریخ میں جب طوفان اٹھتے ہیں, تاریخ کو چھوڑیں, جب طوفان اٹھتے ہیں, ڈیزرٹ میں طوفان اٹھتا ہے, سمندر میں طوفان آتا ہے, تو اس کو کوئی ہتھیلیوں سے روکا جا سکتا ہے. اور یہ لوگ یہ اتنے دانا ہیں کہ اس طوفان کو روک لیں گے. ہاں مطلب جو بار ایسوسی ایشن ہے بہت ہی پڑھے لکھے اور چھوٹا سا لڑکا ہوتا ہے نا, وہ چھوٹے بچے لڑ پڑے نا, کہتے اتنی ٹھہری میں اپنے چاچا لا کے آ رہے ہیں. وہ ان کے چاچا کیا کرے گا؟ نواز شریف آ جائیں تو فرق تو پڑ سکتا ہے. وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نواز شریف کے ریفلیکشن سلو ہیں, یادداشت خراب ہے, دماغ دل سے دماغ کو جانے والی رگ کمزور ہے, ہائی بلڈ پریشر ہے, گردوں کا مسئلہ ہے, شوگر کا پرابلم ہے. تو ہارون صاحب وہ سلو بالکل, وہ آپ دیکھتے نہیں چلتے کیسے ہیں, سلو چلتے ہیں. شارٹر میموری تو سمجھے گئی, ان کی بھی گئی, جن کی پاکستانی سیاست دانوں میں کسی شخص کی یادداشت شہباز شریف سے بہتر نہیں تھی. اور اب نہ انہیں واقعہ یاد آتا ہے, نہ قصہ یاد آتا ہے, سٹریس میں ہیں, دباؤ میں ہیں, ذہنی دباؤ میں ہیں. ناکامی بڑی ہولناک چیز ہے. میں حنیف رحمی صاحب کے پاس بیٹھا تھا, ایک آدمی آیا ملنے کے لیے, وہ شیشے میں سے انہوں نے دیکھا, وہ اٹھ کے بھاگے اندر اور اسے کہا بھائی کسی طرح سے بھگاؤ. کہنے لگے ناکامی بڑی بری چیز ہے ہارون صاحب, یہ آدمی مجھے جس کو کوئی دنیا کا پتہ نہیں مجھے لیکچر دیتا ہے. ناکامی ڈپریس کرتی ہے نا جی. اور یہ کوئی روحانی وہ مقصد تھوڑا ہی ہے, کوئی اعلیٰ مقصد تھوڑا ہی ہے. بھائی شکست تو صلاح الدین کو بھی عکا میں ہو گئی تھی, وہ ابراہیم لنکن کو بھی ہوئی, پیچھے ہٹنا پڑا کئی دفعہ بڑے بڑے جنرلوں کو. اور جنگ یرموک میں تو جناب خالد بن ولید بھی پیچھے ہٹے تھے, کچھ دیر کے لیے چاہے ہٹے تھے. ٹھیک ہے, مقصد کیا ہے ویسے ہارون صاحب, مقصد کیا ہے؟ یہ مولانا فضل الرحمان کے بعد ادھر 2 کمرے ہوتے تھے. ویسے تو یہ جو انوار الحق قادری تھے, ان کے انوار الحق قادری, نور الحق قادری, ان کے بھی ہر ضلع میں 2 کمرے انہوں نے مختص کے دفتر بنا. چلیں وہ تو مذہبی رہنما ہے نا, عقیدت میں لوگ دے دیتے ہیں. تو عقیدت نہیں, سرکاری پراپرٹی یار. اچھا سرکاری عقیدت. ان مذہبی لیڈروں سے کس کو عقیدت ہے؟ کوئی ہوتا ہے جس سے ہوتی ہے محبت. اچھا, اور جو ہو تو وہ تو بے پناہ. فضل الرحمان صاحب آج کل نظر نہیں آ رہے. سونا ہے, صحت خراب ہے. اچھا اللہ انہیں صحت دے. تو یہ جو مریم نے بہت زبردست اٹیک کیا جوڈیشری پہ, کچھ ججوں پہ, شہباز شریف نے بھی کہا کہ متعصب جج ہمارے کیس نہ سنیں. یہ اٹیک نہیں ہے سر, اس کی غلط انٹرپریٹیشن لوگ کر رہے ہیں. وہ فریاد کر رہی ہے, چیخ رہی ہے. وہ میٹنگوں میں جو ورکروں کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں, انہیں تانے دیتی ہیں, ان پہ شاؤٹ کرتی ہیں. یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ مقصد کیا وہ ہے؟ جو دیکھو نا, خواب دیکھ لیا وزارت عظمیٰ کا, اور اس وقت تو کچھ نہ کچھ پاسبلٹی تھی. دیکھیے نا, جب ان کے والد نے فیصلہ کیا ان کو جانشین بنا, جب شہباز شریف کو نہیں بنایا, پہلے فیصلہ کی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے. حمزہ کو بھی ایک زمانے میں بنایا تھا. اچھا, وہ حمزہ کا تو الگ بحث ہے نا جی. وزیر اعظم بنایا نا, اعلان کیا, پھر ان کو نہیں بنایا, پھر بنا دی شاہد خاقان عباسی کو, جو کہ ویسے درست فیصلہ تھا. اب اس کے بعد اپنی بیٹی سے کہا کہ اب تم تیار ہو جاؤ, بیٹے تو سیاست میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب وہ وزیر, اس وقت اگر فوری الیکشن ہو جاتے تو مریم وزیر اعظم بن سکتی تھی. کون کہتا ہے نہیں بن سکتی تھی؟ مطلب آپ 2017 کی بات کر, ابھی جب عمران خان کی حکومت ختم, اچھا اس فوراً الیکشن میں چلے جاتے. اپریل میں وہ دیکھے نا, جو 3 مہینے کے لیے تو ہوتی نگران حکومت, یہ چھوڑ دیتے, نگران حکومت آ جاتی. ان پہ کس چیز کا بوجھ پڑتا جی؟ کسی چیز کا بھی نہیں. ان پہ کیا الزام آتا, ان کو کیا تانا دیا جاتا,
پرانے قصے جو تھے وہ تو پرانے قصے تھے. عمران خان صاحب کے بے شک پٹڑی پہ چڑھ گئی تھی اور ان کے بندے پکے تھے, عدم اعتماد آتے ہی وہ پاپولر, لیکن حکومت تو ان پاپولر ہی ہوتی ہے نا, حکومت تو نہیں پاپولر ہوتی نا. اب کورونا کی وجہ سے جو بھی تھا وہ, یہ لوگ ان باریکیوں میں نہیں پڑتے. لوگوں کو یہ تھا کہ مہنگائی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے دور میں, اور بھی بہت سے مسائل ہوئے. یہ مارچ اپریل میں حکومت نہ لیتے الیکشن کا, مریم وزیر اعظم بن سکتے, پاسبلٹی, اسٹرانگ پاسبلٹی تھی. اگر والد صاحب خود نہ بننا چاہتے, ان کو بنانا چاہتے, وہ تو اب یہ خواب جب دیکھ لیا جائے. میں ایک مذہبی رہنما تھے, آپ ان کا نام نہیں لوں گا, وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. میں نے ان سے ملا, 89 کی بات ہے, اور کافی لمبی طویل ملاقات ہے. میں سمجھنا چاہتا تھا وہ کیا چاہتے ہیں. تو کہ میں نے کیا دریافت کیا, آپ حیران ہوں گے. جماعت اسلامی کے وہ ناقد تھے, اس کو چھوڑ چکے تھے, اور تنقید میں ان کے وزن بھی تھا. کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ اپنی ساری تنقید ان کی کوئی ناروا نہیں تھی. بہت سی چیزیں وہ درست پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے, ذہین آدمی تھے. میں نے اتنا بڑا پھوڑا ان کے دل پہ دیکھا. کاش میں نے جماعت اسلامی نہ چھوڑی ہوتی, کاش میں اس کا امیر بن جاتے. وہ متحرک بڑے تھے, محنتی تھے, بن سکتے تھے وہ. اور یہ جو پھوڑا رشتہ رہتا ہے نا, یہ جو خواب ہے, اس میں حدیث بھی ہے. مگر ابھی تو ان کے پاس بڑا ٹائم ہے, بڑی عمر ہے, وہ تو 5-10 سال انتظار بھی وہ تو دوسری بات ہے. اگر وہ تحمل کا مظاہرہ کریں. فرض کیجئے عمران خان صاحب آتے ہیں اقتدار میں, ہاں, 5 سال کے لیے, اور پھر ان پاپولر بھی ہو سکتے اور ہیں. وہ ان پاپولر تو حکومتیں ہوتی ہیں, کافی پاسبلٹی تو ہے. اللہ یہ کہ کو مار کا سر کر دیں, ٹھیک ہے. پارٹی کی تو ان کی حالت آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ ان کو چانس تو مل سکتا ہے. اچھا, ہم اس گفتگو کو, لیکن یہ کہ کسی چیز کو زخم بنا لینا. فردوسی نے کہا تھا جو اپنے زخم یاد رکھتا ہے اس کے زخم ہرے رہتے ہیں.